قرآن میں آتا ہے کہ اصل کامیابی پتہ کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیابی ہے۔ یعنی دس از سچ اے اسکیری حدیث کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ خشوع ہوگا۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے when someone pray، اس کے جو برے اعمال ہیں نا وہ اس کے شولڈرز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، and then he does رکوع، اور وہ سارے آ کے اس کے شولڈر کے پاس پائل اپ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سارے اعمال اس کے زمین پہ گر جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک محبت عشق میں مبتلا انسان کسی عورت سے یا کسی چیز سے، اپنی گاڑی سے یا کسی عہدے سے یا کسی بھی چیز سے کریزی ہو کے پیار کرتا ہے، رائٹ؟ جس طرح اللہ سے پیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ایمان والے اللہ سے کس طرح محبت کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ جو مومنین ہیں نا، جب اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے واجلت قلوبہم، ان کے دل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کی حالات بدل جاتی ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب آیات کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان تو اللہ اکبر کے بعد اور سلام پھیرنے کے بعد سیم رہتا ہے۔ The inhabitants of الفردوس، وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات میں سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہی کہتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن جو ہے وہ فلاح پا گئے، وہ سکسیسفل ہیں۔ افلح جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے کہ وہ آلریڈی سکسیسفل ہیں۔ دیکھیں اس دنیا میں اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ دیکھ لیں واٹ از سکسیس یا ہو آر سکسیسفل پیپل، یو ول گیٹ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ویڈیوز آن دس پرٹیکولر ٹاپک، واٹ از سکسیس، ہو آر سکسیسفل پیپل۔ وہ وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں جن کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، مے بی 5 ہیبٹس، 7 ہیبٹس، فلاں فلاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں، اصل کامیاب جو لوگ ہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے اپنے بندوں سے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو تمہارے میں سے نہیں ہے، یعنی جو کریٹر ہے ہر چیز کا، جس نے یہ بدیع السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کی انیشیشن جس نے کی ہے نا، وہ رب کہہ رہا ہے، جس نے تمہیں اس دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا، تمہاری نسلوں کو پیدا کیا، اور یہ سب پورا سسٹم، یہ ملکی وے، یہ گیلیکسیز، یہ کلسٹرز، یہ سپر کلسٹرز، اور یہ بلیک ہولز، اور یہ سارے سب کچھ جو تمہارے لیے بنایا، وہ ذات کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ جو فلاح پانے والے، جو سکسیسفل لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مومنون ہیں، وہ مومن ہیں، وہ بلیورز ہیں۔ یعنی دس از سکسیس، دس از ریئل سکسیس۔ قرآن میں آتا ہے کہ اصل کامیابی پتہ کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کو کون لوگ حاصل کریں گے؟ قد افلح المؤمنون، جو لوگ مومنون ہیں۔ اور پھر اچھا ٹھیک ہے یا اللہ، مومنون کون ہیں؟ ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ ان کے ٹریٹس کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی 10 آیات میں ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسری آیت میں آتا ہے کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف نماز نہیں پڑھتے، they're not those who pray on time, rather they pray with خشوع۔ یہ صرف نماز کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اپنے خشوع کی حفاظت بھی کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ، یعنی this is such a scary حدیث کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ خشوع ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی، کین یو انڈرسٹینڈ؟ اس امت کی جو کوالٹیز ہیں، یعنی تقوی ہے، سچ ہے، دیانتداری ہے، اپنے آپ کی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، مختلف چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے چیز جو اٹھا لی جائے گی اس امت سے وہ خشوع ہوگا۔ حتیٰ کتنا اٹھا لی جائے گی؟ اللہ کے نے فرمایا حتیٰ لا ترى فیہا خاشعہ، تم کسی کو بھی خشوع والا نہیں دیکھ پاؤ گے، اتنی اس کی قلت ہو جائے گی۔
اور ہم دیکھیں، میں اور آپ دوسروں کو جج نہ کریں، ہم اپنی نماز کو جج کریں. ہم ابھی مغرب میں دیکھیں کہ ہم نے نماز پڑھی مغرب کی، جن جگہوں پہ مغرب ہو گئی ہے الحمدللہ، جہاں پہ نہیں ہوئی وہ اپنی لاسٹ نماز کو دیکھ لیں، عصر کی نماز کو دیکھ لیں کہ what were they thinking in their صلاح. ان کا جو اصل فوکس تھا وہ نماز میں. چلیں یہ بتا دیں کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کی، سجدے میں کون سی دعائیں آپ کو یاد ہے کانشیسلی جو آپ نے اس لاسٹ نماز میں مانگی. یہ خشوع ہمارا تو بالکل ایک جو سٹینڈرڈ ہے وہ بدل گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ جی میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں یا 5 وقت کی نماز. ہمارا تو 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ سٹینڈرڈ اور ایک یارڈ سٹک بن گیا کہ بس جی میں مومن ہوں. حالانکہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ تو نماز میں پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. ان کے لیے تو یہ ایک سب کانشیس ایکٹ ہے، وہ ان کے لیے اس کے بارے میں رہ نہیں سکتے. وہ ان کی لائف اسٹائل ہے نماز تو، لیکن ان کے لیے جو چیز پینیکل ہے اس میں وہ خشوع ہے، وہ اس کو لازمی اچیو کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها. اور اس طرح کا عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ the person who sleeps. فرمایا کہ you sin and then you pray فجر غسلتها، یعنی وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فجر کی نماز، عشاء سے فجر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها، کہ تم پھر گناہ کرتے ہو اور پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو فجر سے ظہر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ لوگ جو نماز کو واقعی میں نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف 4 ٹکرے مار دیے، وہ اس میں بھی نماز کی چوری کی اور انٹینشن کیا ہوئی، ان کی بات نہیں ہے. یعنی نماز کی تو اتنی امپورٹنس ہے. کسی کا حق اگر مار دیا ہو، کسی کو ٹانٹ کر دیا ہو، ڈیلنگ میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو، we should pray، اللہ سے توبہ بھی کریں، لوگوں سے معافی بھی مانگیں، and we should continuously pray، تاکہ یہ نماز ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے when someone pray، اس کے جو برے اعمال ہیں نا وہ اس کے شولڈرز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. and then he does رکوع، اور وہ سارے آ کے اس کے شولڈر کے پاس پائل اپ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سارے اعمال اس کے زمین پہ گر جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہے نماز کی امپورٹنس. جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے میں نے بات کی. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، a general question for you guys is not related to salah. Who experiences khushu on daily basis? Who experiences khushu on daily basis? کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ شخص جو خشوع کو ایکسپیرینس کرتا ہے؟ اور یہ خشوع یہ نماز والا خشوع نہیں ہے، یہ خشوع ہے ایک کنیکشن والا خشوع. You know what the answer is؟ جس کو محبت ہوتی ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو پیار ہوتا ہے. Lovers they experience خشوع on daily basis. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو اسی کنورسیشن ہوتی ہے that is the time when he or she cherishes the most. اور وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد وہ اس کی تڑپ ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹائم دوبارہ کسی طرح آ جائے یا دوبارہ کنورسیشن سٹارٹ ہو جائے تاکہ کسی طرح ہماری بات چیت شروع ہو جائے. and he wants to go back to that conversation again, he wants to go back to that moment again. and he says، ابن قیم says this is خشوع. کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ اللہ کے سامنے جب کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، جب وہ وہاں سے نکلتا ہے نا تو اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے کہ یار وہ چیز کب ملے گی دوبارہ، وہ لذت کب ملے گی، وہاں میں کیسے جاؤں گا. جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے، یہ دنیاوی محبت کی اگر میں بات کروں تو سارا ٹائم 24 گھنٹے ہفتے مہینے انتظار ہوتا ہے کہ کب میری اس بندے سے بات ہو یا کب میری اپنے محبوب سے بات ہو. رائٹ، چاہے وہ حرام ایکٹ ہو پھر بھی انسان کا انتظار آتا ہے، چاہے وہ غلط کام ہو، چاہے اس میں دل کا سکون نہ رکھا ہو، پھر بھی انسان اس سے ویٹ کرتا ہے. اور جب وہ کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے دیٹ پرسن ٹرائز کہ میں اس مومنٹ کو انجوائے کر لوں ٹو اٹس فلیسٹ، اس کو میں ذرا بھی مس نہ کرنے پاؤں.
اور پھر اس کو بعد میں وہ ساری اگلے کچھ لمحات اور کچھ دنوں کے لیے وہ چیریش کرتا ہے, اینڈ ہی ٹرائز ٹو گو بیک ٹو دیٹ کنورسیشن اگین, یعنی جسٹ ٹو برنگ بیک دیٹ مومنٹ. میں کچھ کاؤنسلنگ کیسز ڈیل کرتا ہوں ڈفرینٹ, کبھی لو اسٹرک ہوتے ہیں, کبھی ہارٹ بریک ہوتے ہیں, اور بہت دیر بعد بھی, ساری باتیں کرنے کے بعد بھی, ان کی ساری باتیں سننے کے بعد بھی, ان کو نصیحت کرنے کے بعد بھی, they talk about that lover and that moment again and again. They relapse. Extreme focus اس ذات پہ, ایکسٹریم فوکس. میں حیران ہو گیا کہ میں کتنی باتیں آپ کو میں نے کی, آپ کی باتیں سنی, آپ سے کویشچنس پوچھے, آپ نے سولوشن خود بتایا, اور پھر کیا ہوا کہ یو آر ٹرننگ بیک ٹو دیٹ پرسن اگین. مطلب وہ ساری جو بات تھی وہ ختم. یعنی خشوع از the connection with Allah subhanahu wa ta'ala. This is khushu'. If I define khushu' is connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And we need to use the analogy to understand khushu'. You know, what do lovers do? What do lovers do? Simple answer, they love. They love. يحبونهم كحب الله. They love some certain things as they want to love Allah subhanahu wa ta'ala. يحبونهم كحب الله. وہ اس ذات سے, اس چیز سے, اس مال سے, اس اسٹیٹس سے, اس فیم سے, اس سب سے اتنی ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. ایک محبت عشق میں مبتلا انسان کسی عورت سے یا کسی چیز سے, اپنی گاڑی سے یا کسی عہدے سے یا کسی بھی چیز سے کریزی ہو کے پیار کرتا ہے, رائٹ, جس طرح اللہ سے پیار کرنا چاہیے تھا. لیکن ایمان والے اللہ سے کس طرح محبت کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. So the question is, again, the litmus test is just to, the first step to solving a problem is to know that there's a problem. Is there a problem with our khushu or not? Yes, there's a lot of problem. اچھا جی, کیسے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. آپ نے فجر کی نماز میں, فجر کے 2 فرض میں کیا کیا آیات پڑھی تھی؟ آپ نے ظہر میں کون کون سی؟ اگر صرف فلق ناس پڑھی تھی یا سورہ اخلاص سورہ کوثر پڑھی تھی تو دین آپ کو اللہ سے وہ بھی محبت ڈیولپ نہیں ہوئی. مجھے اللہ سے وہ محبت ڈیولپ نہیں ہوئی. اور میں نماز میں کیا سوچتا ہوں؟ نماز پڑھتے ہی اباسی آنی شروع ہو جاتی ہیں مجھے, یا میں مزید خشوع میں بڑھ جاتا ہوں؟ ڈو آئی وانٹ ٹو اینڈ دا صلاح امیڈیٹلی اور ڈو آئی وانٹ ٹو پرولونگ اٹ؟ یہ کچھ کوسچنز ہیں جو ہمیں آپ سے پوچھنے چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ وی لو آور جاب, رائٹ, وی تھنک اباؤٹ آور جاب ان صلاح. وی لو ا پرسن, وی تھنک اباؤٹ دیٹ پرسن. ہم سپورٹس کے بارے میں سوچ رہتے ہیں, ہم اپنے کام کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. ہاؤ مچ ڈو وی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہاؤ شوڈ وی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک سچا واقعہ ہے, ٹرو سٹوری. ایک بچہ تھا, ایک ماں کا بیٹا تھا, وہ جرمنی رہتا تھا اور 8 سال سے وہ جرمنی میں تھا. 8 سال سے ہر مہینے وہ ایک لیٹر لکھا کرتا تھا. اس زمانے میں there were letters. وہ لیٹر لکھا کرتا تھا, اور جیسے ہی اور ماں اس کا انتظار میں رہتی تھی کہ میرے بچے کا لیٹر کب پہنچے گا میرے پاس. اور جیسے ہی اس کا لیٹر گھر پہنچتا, ہر ہارٹ بیٹ, her heart used to start pounding fast, تیز تیز, وہ تیز دھڑکنے شروع ہو جاتا on receiving the message from her son. Why? there is love in between. محبت ہے. جیسی لیٹر ملتا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور ہاتھوں میں پسینے آ جاتے, کبھی کبھی تو شیورنگ شروع ہو جاتی ہے ان کو. یہ ہوتی ہے محبت کا تقاضا. قرآن میں کہتا ہے تمہیں اگر محبت ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. جو مومنین ہیں نا, جب اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, ان کے دل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, ان کے دل کی حالات بدل جاتی ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب آیات کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. میرا اور آپ کا ایمان تو اللہ اکبر کے بعد اور سلام پھیرنے کے بعد سیم رہتا ہے. یعنی اللہ اکبر سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد ہمارے ایمان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. اینڈ وی کال سب جی الحمدللہ جی ہم حاجی صاحب ہیں, ہم فلاں شخص ہیں, ہم جی اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں, ہم جو نیک کام کرتے ہیں. یہ کیسا ایمان ہے جو کہ دل کی حالت نہیں بدلتا؟ The inhabitants of الفردوس, وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, ان کی کوالٹیز کیا ہیں, ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات میں سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہی کہتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن جو ہے وہ فلاح پا گئے، وہ سکسیسفل ہیں۔ افلح جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے کہ وہ آلریڈی سکسیسفل ہیں۔ دیکھیں اس دنیا میں اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ دیکھ لیں واٹ از سکسیس یا ہو آر سکسیسفل پیپل، یو ول گیٹ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ویڈیوز آن دس پرٹیکولر ٹاپک، واٹ از سکسیس، ہو آر سکسیسفل پیپل۔ وہ وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں جن کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، مے بی 5 ہیبٹس، 7 ہیبٹس، فلاں فلاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں، اصل کامیاب جو لوگ ہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے اپنے بندوں سے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو تمہارے میں سے نہیں ہے، یعنی جو کریٹر ہے ہر چیز کا، جس نے یہ بدیع السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کی انیشیشن جس نے کی ہے نا، وہ رب کہہ رہا ہے، جس نے تمہیں اس دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا، تمہاری نسلوں کو پیدا کیا، اور یہ سب پورا سسٹم، یہ ملکی وے، یہ گلیکسیز، یہ کلسٹرز، یہ سپر کلسٹرز، اور یہ بلیک ہولز، اور یہ سارے سب کچھ جو تمہارے لیے بنایا، وہ ذات کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ جو فلاح پانے والے، جو سکسیسفل لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ مومنون ہیں، وہ مومن ہیں، وہ بلیورز ہیں، یعنی دس از سکسیس، دس از ریئل سکسیس۔ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی، کین یو انڈرسٹینڈ، اس امت کی جو کوالٹیز ہیں، یعنی تقویٰ ہے، سچ ہے، دیانتداری ہے، اپنے آپ کی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، مختلف چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی اس امت سے، وہ خشوع ہوگا۔ حتیٰ کتنا اٹھا لی جائے گی، اللہ کے نے فرمایا حتیٰ لا ترى فیہا خاشعہ، تم کسی کو بھی خشوع والا نہیں دیکھ پاؤ گے، اتنی اس کی قلت ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھیں، میں اور آپ دوسروں کو جج نہ کریں، ہم اپنی نماز کو جج کریں۔ ہم ابھی مغرب میں دیکھیں کہ ہم نے نماز پڑھی مغرب کی، جن جگہوں پہ مغرب ہو گئی ہے الحمدللہ، جہاں پہ نہیں ہوئی وہ اپنی لاسٹ نماز کو دیکھ لیں، عصر کی نماز کو دیکھ لیں کہ what were they thinking in their صلاح، ان کا جو اصل فوکس تھا وہ نماز میں۔ چلیں یہ بتا دیں کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کی، سجدے میں کون سی دعائیں آپ کو یاد ہے کانشیسلی جو آپ نے اس لاسٹ نماز میں مانگی۔ یہ خشوع ہمارا تو بالکل ایک جو سٹینڈرڈ ہے وہ بدل گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ جی میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں یا 5 وقت کی نماز، ہمارا تو 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ سٹینڈرڈ اور ایک یارڈ سٹک بن گیا کہ بس جی میں مومن ہوں، حالانکہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ تو نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک سب کانشیس ایکٹ ہے، وہ ان کے لیے اس کے بارے میں رہ نہیں سکتے، وہ ان کی لائف چلے نماز تو، لیکن ان کے لیے جو چیز پینیکل ہے اس میں وہ خشوع ہے، وہ اس کو لازمی اچیو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها، اور اس طرح کا عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ the person who sleeps، فرمایا کہ